والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے ذوقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج میں اس کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 707 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور امام بخاری اس کو کتاب الادب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو شریح خلید بن عمرو بن خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے انہوں نے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ دستور کے مطابق اپنے مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دستور کیا ہے؟ دستور کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن، ایک رات یا 3 دن اس کی ضیافت کرے، یہ دستور ہے، اور اس سے زائد کرے گا تو وہ صدقہ ہوگی۔ اور مسلم میں حدیث مبارکہ یوں موجود ہے، فرمایا کسی مسلمان کے لیے بات حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے یہاں 3 دن سے زیادہ ٹھہر جائے اور وہ اسے گناہ میں مبتلا کر دے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گناہ میں مبتلا کیسے کرے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وہ شخص اس کے یہاں اتنے وقت تک ٹھہرے گا کہ اس کے مہمان جب زیادہ ٹھہر جائے گا ایسا نہ ہو اس کے پاس کھانے کو ہی کچھ نہ بچے۔ اب آپ نے دونوں حدیث مبارکہ سماعت کر لی، بخاری والی بھی اور مسلم شریف کی بھی۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ مہمان کی خاطر تواضع کرے دستور کے مطابق۔ دستور کیا ہے؟ صبح آ جائے تو وہ مہمان ایسا ہو جو شام کو چلا جائے، یہ دستور ہے۔ اور کوئی رات کو آ جائے تو صبح چلا جائے۔ اور اگر کسی کے یہاں مہمان دوسرے شہر سے آیا ہے تو 3 دن تک اس کے یہاں جو ہے وہ مہمان ہے، اور 3 دن سے زائد اب جو کرے گا تو وہ مہمان کا حق جو ادا کر چکا وہ فقط 3 دن کا ہی ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہے، جو کرے گا وہ صدقہ ہوگی۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ دن ٹھہر جائے اور میزبان جو ہے اکتاہٹ محسوس کرے، پریشان ہو جائے، اس کے دل میں تنگی آ جائے۔ جب پریشان ہوگا، اکتاہٹ ہوگی، تنگی ہوگی تو پھر وہ اس مہمان سے خوش نہیں ہوگا، بیزاری محسوس کرے گا، پھر وقت ایسا آئے گا اس کی غیبت کرے گا، تو اس سے بچایا جا رہا ہے۔ کیسی دور اندیشی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائی ہے۔ جب مہمان تو جب آ گیا ہے تو اس کی قدر کریں، اس کی عزت کریں، حد توفیق جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی خدمت کریں۔ دیکھیے مہمانوں میں بعض وہ ہوتے ہیں جس کا آنا آپ کو پسند ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر آئے اور پھر جلدی نہ جائے، کچھ وقت لگائے۔ بعض مہمان ایسے ہوتے ہیں جس کا آنا تو پسند ہوتا ہے مگر ٹھہرنا پسند نہیں ہوتا، بس آیا ہے نا چلا جائے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کا آنا ہی پسند نہیں ہوتا، آپ چاہتے ہیں کہ آئے نا، آپ چاہتے ہیں کہ شخص آئے نا، لیکن جہاں اب یہ بھی واضح میں رکھیے کہ اگر 3 دن سے زیادہ ٹھہر رہے اور جو بتایا گیا اس کو گناہ میں مبتلا کرے گا، وہ گناہ کے اسباب میں نے بتا دیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد تنگی کے حالات ہوں، وہ ادھار لینے میں مجبور ہو جائے، لوگوں سے جھوٹ بول کے کچھ لے آئے، تو بتائیے گناہ میں مبتلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب جو میزبان ہے اس کے آنے سے خوش ہو، مہمان کے آنے سے، اور پھر اسے گیٹ تک چھوڑنے جائے، یہ آداب مہمان ہے۔ اور ایک بات اور، مہمان جو ہیں
وہ یہ ہے جہاں مہمان کو بٹھایا جائے وہاں اس کو بیٹھ جانا چاہیے. جہاں میزبان کے آداب ہیں وہ مہمان کے بھی ہیں. ایسا نہ ہو بٹھایا کہیں اور ہو اور وہ گھومتا رہے پورے گھر کے اندر, اس کی مختلف چیزوں کو چھیڑ رہا ہو, ہاتھ لگا رہا ہو, تو اس سے میزبان خوش بولیے نہیں ہوتا. جب وہ خوش نہیں ہوگا تو آپ سے دل میں اس کے قلبی محسوس خوشی نہیں ہوگی اور آپ سے بیزاری محسوس کرے گا. تو جہاں بٹھایا جائے وہ بیٹھ جائے. دوسری بات کیا, وہ یہ ہے کہ میزبان کو یہ چاہیے کہ جب مہمان آیا ہے اس کے ساتھ بیٹھے, خاموش نہ بیٹھے, اس سے ہم کلام ہو, اسے حال چال پوچھے. ملاقات زندوں کی طرح کرے, مردوں کی طرح بولیے نہیں, نہ مردہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. تو ایسی میزبانی نہیں کرے کہ بغیر کچھ کھلائے پیلے اس کو بھیج دے, یہ تو پھر مردوں والی ہو گئی, مردہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے. دوسرا ایک بات کو خیال رکھے, وہ یہ جب کسی کے یہاں مہمان آ جائے میزبان کو چاہیے کھانا دے کے, کھانا رکھ کے غائب نہ ہو جائے. جس طرح ہمارے لوگ کھانا لگا دیا خود چل دیتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر مہمان زیادہ ہیں ان کی خاطر تواضع اپنے ہاتھ سے کرے, چیزیں سامان جو کچھ ہے اپنے ہاتھ سے لا کے دے. اور اگر کم ہو, مختصر ہو, تو پھر میزبان کو چاہیے مہمانوں کے ساتھ مل کے کھانا کھائے, اس سے مہمان کو خوشی حاصل ہوتی ہے. اور مہمان کا ایک کام اور بھی ہے, وہ کیا ہے, جب کھا لے سب کچھ, میں نے سارے آداب و سنتیں آپ کے سامنے بیان کر دی, جب وہ کھا لے تو اب جو مہمان نے کھانا کھایا ہے, کس کا, میزبان کا, تو اب مہمان کا یہ حق ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کے میزبان کے لیے دعائے خیر بھی کرے, دعائے خیر بھی کرے. اور پھر جو دیا ہے مہمان نے, جو رکھا ہے اسی میں سے کھائے, کسی چیز کا تقاضا نہ کرے, پھر اس میں عیب نہ نکالے, اس کا بھی خیال رکھا جائے. تو کیسی تربیت ہمیں کی جا رہی ہے, یہ گھروں کی تربیت, یہ تربیت معاشرے کی تربیت ہوگی. لوگ کھاتے ہیں عیب نکالتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں دیکھا یار کیا کھلایا تھا, میں اتنی دور چل کے آیا پانی تک کا نہیں پوچھا, اور کھانے کو کیا دیا. تو جیسا مہمان ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی عزت کی جائے گی, یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا. تو اس لیے کھانا کھانے کی بات کی دعائیں ہر ایک فرد کو یاد ہونی چاہیے. وہ دعاؤں کا مفہوم کیا ہے, اس کا خلاصہ کیا ہے, وہ یہ ہے, اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے تو اسے کھلا, جس نے ہمیں پلایا ہے تو اسے پلا. اس کے لیے رزق کی برکت کی دعا کریں اور خیر و آفت کی دعا کریں, اور پھر اسے گیٹ تک چھوڑنے جائیں تو انشاءاللہ تعالی وہ ساری رحمتیں برکتیں بھی نازل ہوں گی جس کا حدیث مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے, اور محبتیں بھی برقرار رہیں گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.